اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلین۔ آج ہم 12ویں سپارے کی جہاں سے سورۃ یوسف کا آغاز ہو رہا ہے وہاں سے دیکھنے جا رہے ہیں۔ واقعہ تو یہ بہت طویل ہے، گھنٹوں بھی مانگتا ہے یہ واقعہ، لیکن کوشش کر کے انشاءاللہ الرحمن جتنا ہو سکا اختصار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اصل میں یہ صورت نازل اس لیے ہوئی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب توحید کا اعلان کیا تھا اور لوگوں کے باز کرنے کے باوجود، روکنے کے باوجود بھی اللہ کے نبی باز نہ آئے، تو بعض اپنے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کو چھوڑ گئے، اپنے رشتہ داروں نے بھی نہ صرف چھوڑ گئے بلکہ اپنوں نے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے رستے میں کانٹے بچھانا شروع کر دیے، رکاوٹیں ڈالنا شروع کر دی، پتھر پھینکنا شروع کر دیے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش بھی کی گئی اپنوں کی طرف سے۔ یہاں پہ اللہ رب العزت اس صورت کو نازل کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام کو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ واقعہ صرف آپ کے ساتھ پیش نہیں آیا، آپ سے بیشتر جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، جس نے بھی توحید کا اعلان کیا ہے، ان کے بیگانوں تو بیگانے رہے لیکن اپنوں نے بھی ان پہ خوب ظلم ڈھائے ہیں۔ یہاں پہ بطور تمثیل اللہ رب العزت نے مکمل سورۃ یوسف ذکر کی ہے، کیونکہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو سلوک کیا تھا، جو ظلم کیا تھا اور پھر اس ڈٹائی پہ ڈٹے رہے، وہ کسی سانحے سے کم نہ تھا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ اللہ رب العزت نے پورے قرآن پاک میں یہ واحد قصہ ہے جسے احسن القصص کا انعام دیا گیا ہے کہ نصیحت کے اعتبار سے اور اسباق حاصل کرنے کے اعتبار سے یہ واقعہ انتہائی زیادہ نصیحت آموز ہے، سبق آموز ہے۔ اور اس واقعے کے اندر اس کا آغاز اللہ رب العزت اس بات سے فرما رہے ہیں کہ سیدنا یوسف علیہ السلام ابھی چھوٹے تھے، تو چھوٹے ہونے کی نسبت سے سیدنا یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے سے محبت بھی تھی، اور دوسری بات یہ تھی کہ جو پہلی بیوی تھی سیدنا یعقوب علیہ السلام کی، اس میں سے 10 بیٹے بھی تھے۔ یہ دوسری بیوی سے تھے سیدنا یوسف علیہ السلام۔ انہوں نے ایک رات خواب دیکھا کہ مجھے 11 ستارے اور ایک چاند سجدہ کر رہا ہے، سورج اور چاند اپنا، ستارے اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ خواب اپنے بابا کو بتایا تو نبی ہوتا ہے، وہ سمجھ گئے کہ یہ خواب کس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ تو سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ آپ نے یہ واقعہ، یہ خواب کسی اور کو نہیں بتانا۔ اسی بنا پہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے سے محبت اور زیادہ ہو گئی، ادھر سے محبت زیادہ ہی، ادھر سے سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق بغض، حسد، کینہ اور زیادہ بڑھ گیا، اس میں مزید اضافہ ہو گیا۔ غرض کام چلتا رہا، ایک دن ایسا آیا، بھائیوں نے پلاننگ کی کہ یار ہم انہیں یوسف کو اپنے ساتھ لے چلتے ہیں، بابا کو بہلا کے پھسلا کے، اور وہاں پہ اسے قتل کر دیں گے، کسی نے کہا کسی کو بیچ دیں گے، کسی نے کچھ کہا۔ ایک رات انہوں نے اپنے بابا سے یوسف علیہ السلام کی اجازت چاہی، بامشکل اجازت مل گئی، ساتھ اپنے چرواہے کے اسے چروانے کے لیے لے گئے۔ وہاں پہ جا کے وہی جو ان کا منصوبہ تھا شیطان کی طرف سے بنا ہوا، کسی نے تھپڑ مارا، کسی نے اسے نیچے پھینک دیا، اٹھا کے سواری سے پٹک پٹک کے مارا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو انہوں نے قتل کرنے کا ارادہ بھی بنایا۔ بالآخر ایک نے کہا یار قتل نہ کرو، ہے تو ہمارا بھائی نا، اس طرح کرتے اسے اس کنویں میں پھینک دیتے ہیں، کوئی قافلہ گزرتا ہوا اسے اٹھا کے خود بخود لے جائے گا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے 10 بھائیوں نے، سکے بھائیوں نے، جو باپ کی طرف سے سکے تھے، انہوں نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر پھینک دیا۔ قافلہ آیا، گزرا، پانی پینے لگے، انہوں نے دیکھا تو اس میں سے ایک بچہ ہے
قالوا یا بشرا ھذا غلام واسروہ بضاعہ، کہا کہ اس کے اندر تو ایک غلام ہے، ایک بچہ ہے۔ باہر نکالا، دیکھا بچہ بڑا خوبصورت ہے، باہر نکال کے اسے ابھی لے کے جا ہی رہے تھے کہ رستے میں پھر ان کے بھائیوں سے ملاقات، انہوں نے کہا یہ تو ہمارا غلام ہے، مکر ہی گئے کہ یہ ہمارا بھائی ہے، سگے بھائی کہہ رہے ہیں یہ تو ہمارا غلام ہے، یہ ہمارا بھائی نہیں ہے، یہ تو بھاگ گیا تھا ہم سے، تو اچھا ہوا آپ نے پکڑ لیا، لہٰذا ہمارا غلام ہمیں واپس کریں۔ قافلہ کہنے لگا اسے ہم نے کنویں سے نکالنا ہے، کہا ٹھیک ہے اگر آپ نے لے کے جانا ہے تو آپ لے جائیں، لیکن ہمیں اسے فروخت کرنے دیں، یعنی کہ آپ اس کے ہمیں پیسے دے دیں اور آپ اسے لے جائیں۔ چند روپیوں کے عوض، چند ٹکوں کے عوض انہوں نے اپنے سکے بھائی کو بیچ دیا۔ گھر میں آ کے کہہ دیا کہ یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا، وجاءوا اباہم عشاء یبکون، رات کے وقت روتے ہوئے آئے۔ جب بابا کو یہ کہانی سنائی تو باپ تھا اور نبی بھی تھا، سمجھ گیا کہ وہ کیسا ایسا بھیڑیا ہو سکتا ہے کہ جس نے بڑے سلیقے کے ساتھ اور بڑے خوبصورت انداز میں، بڑے نفیس انداز میں اس کا کرتا تو اتار لیا، کرتے کو کچھ نہیں کہا، ایون کہ ایک جگہ پہ بھی کسی چیز کا کوئی نشان نہیں چھوڑا، اور یوسف علیہ السلام سارے کا سارا کھا گیا، حتیٰ کہ خون کا قطرہ قمیص پہ نہیں ہے۔ یہ کتنی عقل والی بات تھی، اور بھائیوں کو یہ بات سمجھنا، یہ عقل سے بعید ان کے لیے یہ بات تھی کہ یار کم از کم کچھ اور نہیں تو کسی اور جانور کا ہی خون اس کے ساتھ لگا کے چلے جائیں۔ بہر کیف چلتے گئے، بیچ دیا۔ یوسف علیہ السلام مصر کی منڈیوں میں فروخت ہونے لگے، عزیز مصر نے خرید لیا، اسے اپنے گھر لے گئے، تربیت کرتے رہے، بالآخر یہ جوان ہوئے۔ عزیز مصر کی بیوی، جسے بعض مفسرین نے زلیخا کے نام سے تعبیر کیا ہے، وہ اس پہ فریفتہ ہو گئی، اور ایک دن اس نے کیا کیا، دروازے بند کر لیے، کوئی گھر میں نہیں تھا، اپنے نوکروں چاکروں کو باہر بھیج دیا، تو اسے اپنی طرف مائل کرنا چاہا۔ قرآن کے الفاظ ہیں ہائی تلک، کہ زلیخا نے کہا کہ میرے حسن کی طرف دیکھو، میرے جسم کی طرف دیکھو، میری نمود و نمائش کی طرف دیکھو، یہاں پہ کوئی نہیں ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے کہا قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، یہ کام میں نہیں کر سکتا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ کہا کہ اچھا تجھے اس لیے ڈر لگتا ہے کہ یہاں سامنے ہمارے معبود دیکھ رہے ہیں؟ کپڑا لیا اور اس پہ اڑا دیا۔ کہا اب تو میں نے اپنے معبود پہ کپڑا اڑا دیا ہے، اب تو نہیں دیکھ رہا۔ کہا تیرا معبود یہ ہے جس پہ تو کپڑا ڈال دے دیکھ نہیں سکتا، میرا مالک تو وہ ہے کہ جو کالی رات کے کالے پتھر میں چھپے ہوئے کالے کیڑے کو بھی دیکھ نہیں دیتا، اسے رزق دیتا ہے۔ میرا رب ہر جگہ پہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ کہا اگر تو نے نہ کیا تو میں شور مچا دوں گی، تجھ پہ الزام لگا دوں گی، تجھے پکڑوا دوں گی۔ سیدنا یوسف علیہ السلام قال معاذ اللہ کہتے ہوئے اللہ رب العزت سے دل میں کال ملائی کہ اللہ میں اگر تیرا نبی ہوں، اگر میں نے غلط کاری کر لی تو میرا کیا انجام ہوگا، میں نبی ہوں۔ اتنی بات کہنے کی دیر تھی کہ دروازے کی طرف بھاگے، پیچھے سے زلیخا نے سیدنا یوسف علیہ السلام کا کپڑا پکڑا اور وہ پھٹ گیا۔ اللہ رب العزت کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ تالے خود بخود کھلتے چلے گئے۔ جب آخری دروازے پہ پہنچے تو عزیز مصر بھی آ گیا۔ یہ عورت کتنی فریفتہ تھی اور کتنی چتر اور چلاک تھی، اتنی خبیث عورت تھی کہ کہنے لگی اے عزیز مصر، اس شخص کی کیا سزا ہو سکتی ہے جو تیرے گھر میں پرورش پا کے تیرے گھر والی پہ نظر رکھے، غلط نگاہوں سے دیکھے۔ فوراً مکر گئی اور مکر اختیار کر لیا اس عورت نے۔ عزیز مصر نے بعض اپنی اس بیوی کے اعتماد کرتے ہوئے اس نے کچھ الزام بھی لگانا چاہا، لیکن ایک بچے کی آواز ہے، مفسرین نے لکھا ہے ایک بچے کی آواز ہے کہ آپ اس طرح نہ کرو، دیکھ لیں اگر تو اس کا کپڑا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف جھوٹا ہے، گویا کہ یوسف نے غلط کاری کرنے کی کوشش کی ہے، اور اگر اس کا کپڑا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر زلیخا جھوٹی ہے، یوسف سچا ہے۔ کیونکہ اگر یوسف غلط کاری کرنے کی کوشش کرتا تو زلیخا روکتی، کپڑا آگے سے بالکل پھٹ جاتا، اور اگر کپڑا پیچھے سے پھٹا ہوا اس کی علامت یہ ہے کہ یوسف آگے بھاگ رہا تھا اور زلیخا پیچھے سے کھینچ رہی تھی۔ قمیض کو دیکھا گیا تو قمیض پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کی صداقت اور سچائی اور پاک دامنی یہاں سے بھی واضح ہوتی ہے۔ بہر کیف عزیز مصر کی بیوی تھی، کچھ نہ کام چلا تو اسے جیل میں بھیج دیا۔ جیل میں بھیجنے سے قبل لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی، تو ایک غلام پہ فریفتہ ہو گئی ہے، جبکہ ایک عورت ہو، حسین و جمیل ہو، اور عزیزہ مصر کی بیوی ہو، بادشاہ کی بیوی ہو، اور ایک غلام پہ فریفتہ ہو جائے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ بڑی بےزتی کی بات تھی، بڑی انسلٹ کی بات تھی، تذلیل کی بات تھی۔
اس نے کہا اچھا ایسے ہے، تو اس نے کچھ اپنی سہیلیوں کو بلایا اپنے گھر میں اور یوسف کو کہہ دیا کہ جب میں تجھے اشارہ کروں نا تو آپ نے اس دروازے سے نکل کے اس دروازے کے سے باہر چلے جانا ہے، اس دروازے سے داخل ہونا ہے اور اس دروازے سے نکل جانا ہے، عورتوں کے بھیڑ سے جانا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام تیار ہو گئے جانے کے لیے۔ ادھر عورتوں کو ایک ہاتھ میں چھری پکڑا دی اور ایک ہاتھ میں انہوں نے پھل وغیرہ پکڑا دیا، کوئی بھی پھل تھا۔ جب وہ گزرے تو انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، پھل کاٹنے کی بجائے سیدنا یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کے اپنی انگلیاں کاٹنا شروع کر دی، انہیں پتہ ہی نہ چلا، اور کہنے لگی یہ کوئی بندہ نہیں ہو سکتا، یہ کوئی بڑا ہی عزیز اور کریم فرشتہ تو ہو سکتا ہے، یہ بشر نہیں ہو سکتا۔ بہر کیف عزیز مصر کی بیوی تھی، کچھ الزام لگایا اس نے، سیدنا یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیج دیا گیا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے جیل میں جا کے بھی توحید کا دامن نہیں چھوڑا اور دعوت و تبلیغ کا دامن نہیں چھوڑا۔ جیل میں گئے ہیں اور فوری اپنے قیدیوں کو جو اپنے ساتھ دوست احباب تھے انہیں توحید کی دعوت دینا شروع کر دی، انہیں بتوں سے جو بتوں کے پجاری تھے انہیں روکنا شروع کر دیا اور اس کی وعید سنانا شروع کر دی۔ بعض لوگوں نے ان سے اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھی، خوابوں کی تعبیر بھی بتاتے رہے، وقت گزرتا گیا۔ دو یہاں پہ ایک قیدی اس طرح کے تھے کہ جنہیں خواب آیا، انہوں نے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی، بتا دی، اور خواب کی تعبیر وہی ہوئی جو سیدنا یوسف علیہ السلام نے بتائی تھی۔ ایک کو جیل سے جب رہا ہوا تو بادشاہ کا وہ ملازم لگ گیا، جا کے وزیر بن گیا۔ بادشاہ کو بڑی دیر بعد خواب آیا کہ 7 موٹی تازی گائے ہیں اور 7 دبلی پتلی گائے ہیں، موٹی تازی جو گائے ہیں وہ دبلی پتلی کو اور کمزور گائے کو کھا رہی، اس طرح کا خواب آیا۔ اللہ اکبر، تو اس نے کہا کہ اس کی تعبیر بتاؤ۔ سبھی لوگوں کو جمع کر لیا، بعض نے کچھ کہا، بعض نے کہا کہ یہ شیطانی خیالات ہیں، بعض نے کہا کہ آپ کا وہم ہے، بعض نے کہا ایسے چلتے پھرتے جب انسان فارغ ہو تو اس طرح کی اوٹ پٹانگ کی باتیں ذہن میں آ جاتی ہیں، یہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ وہ جو بندہ رہا ہوا تھا نا پہلا قیدی، اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ میرے ساتھ ایک قیدی تھا اور وہ خواب کی تعبیر بتایا کرتا تھا۔ وہ فوری گیا اس کے پاس، سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ بادشاہ سلامت کو یہ خواب آیا ہے اور آپ کے پاس اس کی کیا تعبیر ہے؟ سیدنا یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتا دی۔ وہ واپس آ گیا، اس نے آ کے بتایا جی بادشاہ سلامت یہ خواب کی تعبیر ہے۔ کس نے بتایا؟ جی وہ فلاں فلاں قیدی ہے یوسف جیل میں، اس نے مجھے بتایا، کہا اسے لے کے آؤ۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو جب لینے گئے کہا میں تب تک نہیں آؤں گا جب تک مصر کی ساری عورتوں کو یہاں پہ جمع نہ کر لیں، اور عزیز مصر کو جو اپنا بادشاہ کی بیوی تھی سے بھی جمع کر لیں، ان سے پوچھیں کہ یوسف کا کیا معاملہ ہے۔ سب کو پھر جمع کر لیا، بتاؤ بھی یوسف کا کیا معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا حقیقت یہ ہے کہ غلطی ہماری ہے، ہم خواتین کی غلطی ہے، یوسف علیہ السلام بالکل پاک دامن ہے، ان کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے۔ اس عورت نے اسے بہلانا چاہا، پھسلانا چاہا، لیکن اسے اللہ رب العزت نے محفوظ رکھا۔ یہاں پہ بلانے کا یہ مقصد تھا، سیدنا یوسف علیہ السلام کی یہ بات کرنے کا مقصد تھا کہ لوگوں میں نجائز جیل میں ہو کے آیا ہوں اور میرا دامن بالکل پاک ہے، میرا دامن بالکل صاف ہے۔ میں نے اگر خواب کی تعبیر بتائی ہے، اگر میں غلط کاریاں کرتا رہتا اور بدکاریاں کرتا رہتا، دیگر گناہ کے کام کرتا رہتا، تو اللہ رب العزت مجھے اتنی عظیم و شان نعمت سے کبھی بھی نہ نوازتے۔ میں نبی ہوں۔ باہر آئے جیل سے آگے، یوسف علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ نے تو خواب کی تعبیر بتائی ہے اور اس کا حل بھی بتا دیں، کیا حل ہو سکتا ہے؟ سیدنا یوسف علیہ السلام نے کہا اس کا حل یہ ہے کہ آپ مجھے صدارت مجھے دے دیں، امارت مجھے دے دیں، گویا کہ وزیر اعظم مجھے بنا دیں فی الوقت کا، مجھے صدارت دے دیں، امارت دے دیں۔ انہوں نے سیدنا یوسف علیہ السلام کی صدارت سپرد کر دی۔ وقت گزرا، وہ خواب جو آیا تھا اس کی تعبیر ہونے کا وقت آ گیا کہ 7 سال سیدنا یوسف علیہ السلام نے اناج کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا، لوگ بھی کھاتے رہے اور نجائز ضائع نہیں جانے دیا، اسے اکٹھا کرتے رہے۔ بالآخر 7 سال ایسے بھی آگے کہ جس 7 سال میں قحط پڑنا تھا، جب قحط پڑا تو اس قحط کی زد میں کنعان بھی آ گئے جہاں کے سیدنا یوسف علیہ السلام تھے۔ جب کنعان میں بھی قحط آیا تو یہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے 10 بھائی جنہوں نے انہیں کنویں میں پھینکا تھا، یہ کشکول پکڑ کے سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس گلہ لینے آ گئے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا اور انہیں الگ بلا لیا، کہا کہ بتاؤ آپ کہاں سے آئے ہو، حال احوال پوچھا، محسوس نہیں ہونے دیا میں کون ہوں۔ حال احوال پوچھنے کے بعد، کھانا شنا کھلانے کے بعد، آخر بھائی تھے اور نبی تھا، بھائیوں کی آؤ تاؤ کرنے کے بعد پوچھا کہ آپ کا ایک بھائی تھا، آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اس نے کہا جی وہ ایک بھائی تھا، وہ تو چوریاں کرتا تھا، ڈاکہ زنی کرتا تھا، خیر بھاگ گیا اور اس نے چوری کی تھی، اس طرح کے دیگر الزامات لگائے۔ وہ کہا کہ اس طرح کریں
جو اس کا دوسرا یوسف کا دوسرا بھائی ہے نا بنیامین، آئندہ اسے بھی ساتھ لے کے آنا، میں اسے بھی غلہ دے دوں گا اور زیادہ دے دوں گا غلہ۔ جو اس اناج جو انہیں اناج دیا گیا تھا اس کے پیسے بھی سیدنا یوسف علیہ السلام نے ان کے اناج میں رکھا دیے، اس کی قیمت کو بھی انہیں کی طرف لوٹا دیا۔ گھر میں گئے، دیکھا تو وہ پیسے پھر واپس آ گئے۔ انہوں نے اپنے بابا سے کہا بابا وہاں پہ ایک بندہ ہے، وہ کہتا کہ اگر آئندہ سال آپ اپنے بھائی کو بھی لے کے آئیں گے تو میں مزید آپ کو غلہ دے دوں گا۔ یہ دیکھیں غلہ بھی اس نے زیادہ دیا ہے دیگر لوگوں سے، اور ہمارے پیسے بھی اس نے ہمیں واپس لوٹا دیے، گویا کہ ہمیں تو فری کا غلہ مل گیا، فری کا اناج مل گیا۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کہ پہلے بھی آپ نے مجھے اسی طرح بہلا پھسلا کے آپ لے کے چلے گئے تھے میرے بیٹے کو، اس بار میں غلطی نہیں کرنے والا۔ خیر منت سماجت کرنے کے بعد بابا کو راضی کیا اور بنیامین کو بھی ساتھ لے کے چلے گئے۔ ادھر سے اللہ رب العزت کی اپنی تدبیر تھی جو سیدنا یوسف علیہ السلام کے ذہن میں ڈال رکھی تھی۔ سیدنا ابراہیم اور دیگر اپنا بنیامین اور دیگر جو لوگ تھے، دو دیگر بھائی تھے، وہ گئے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے نصیحت کی کہ بیٹا آپ سبھی اکٹھے نہ جانا، نظر لگ جائے گی۔ اس طرح ہوتا ہے اکثر، آپ اکٹھے نہ جانا، آپ دو بھائی کر کے ایک دروازے سے داخل ہونا اور ایک جگہ سے دو بھائی کے ہو کے غلہ لینا۔ یہ دو بھائی جو 10 بھائی تھے، دو بھائی ہو کے غلہ لینا شروع ہو گئے، 5 ٹولیاں بن گئی، ادھر سے بنیامین اکیلے رہ گئے۔ یہ اللہ رب العزت کی بھی ایک تدبیر تھی۔ بنیامین اکیلے رہ گئے، سیدنا یوسف علیہ السلام نے کچھ ذرائع کے ساتھ بنیامین کو اپنے پاس بلا لیا اور باتیں کرنا شروع کر دی۔ بتایا کہ میں یوسف ہوں، میں آپ کا بھائی، میں اب شارٹ کر رہا ہوں، ویسے تو یہاں پہ بہت تفصیل ہے، میں آپ کا بھائی ہوں، میں وہی بھائی ہوں کہ جسے ان لوگوں نے بہلا پھسلا کے کنویں میں پھینک دیا تھا اور اب بابا کو جا کے کہا تھا کہ وہ بھیڑیا اسے کھا گیا ہے۔ لہٰذا سیدنا یوسف علیہ السلام نے تدبیر یہ کی کہ جو سیدنا اپنا بنیامین کا غلہ تھا اس میں ایک پیالہ رکھ دیا سونے چاندی کا، کہا جاتا ہے کہ اس سے پانی بھی پی لیتے تھے، مشروبات بھی پی لیتے تھے اور اسی سے غلہ بھی ماپ لیتے تھے۔ وہ غلہ ان کے اس اناج میں رکھ دیا، وہ پیالہ ان کے غلے میں رکھ دیا۔ اس وجہ سے وہاں کا قانون تھا کہ جو بندہ چوری کرتا ہے نا، چوری کے بدلے جو بندہ چوری کرتا ہے اسے ہی سزا دی جاتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو سزا نہیں دی جاتی، یہ وہاں کا قانون تھا۔ لہٰذا لوگوں بھائیوں نے کہا کہ اب اس کی جگہ پہ ہمیں رکھ لیں، اس کا بھائی بھی پہلے ایسے ہی تھا، چور اچٹا تھا، اب یہ ہے تو اس نے بھی یہی کام کیا ہے، لہٰذا آپ اس کی جگہ ہمیں رکھ لیں، ہمیں سے کوئی بھائی کو رکھ لیں، اسے جانے دیں، ہمارے بابا بوڑھے ہو چکے ہیں، قریب ہے کہ ہمارے بابا اندھے ہو جائیں، پاگل ہو جائیں، اس قدر بوڑھے اور غم میں بوڑھے ہو گئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ ایسا نہیں کر سکتے۔ خیر ایک بھائی یہودا ادھر رہا، باقی بھائی واپس آ گئے، انہوں نے آ کے اپنے بابا کو بتایا کہ بنیامین کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کہ نہیں آپ جھوٹ بول رہے ہو، آپ جھوٹ بول رہے ہو، البتہ یہ ہے کہ اب میں صبر ہی کر سکتا ہوں اور کر بھی کیا سکتا ہوں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا آپ کو اگر ہم پہ یقین نہیں ہے تو ہمارے ان ساتھیوں سے پوچھ لیں جو ہمارے ساتھ غلہ لینے گئے ہوئے تھے، دیگر علاقہ جات کے جو لوگ تھے ان سے پوچھ لیں۔ خیر وقت گزرا، یہ لوگ پھر غلہ لینے گئے تو سیدنا یوسف علیہ السلام پھر ان کے روبرو ہو گئے، کہا میں یوسف ہوں، میں وہی یوسف ہوں جس کے ساتھ آپ نے اس قدر ظلم کیا تھا، جسے آپ نے مارا تھا، پیٹا تھا اور سواری سے اٹھا کے پٹک کے نیچے لگا مارا تھا، اپنی آہیں ٹھنڈی کی تھی آپ نے، جسے مار مار کے اپنا کلیجہ ٹھنڈا کیا تھا حسد اور بغض کی آگ میں جلتے ہوئے، یہ بنیامین میرا بھائی ہے۔ اور کہا کہ اب بابا کا کیا حال ہے؟ کہا بابا کی تو آنکھیں چلی گئی ہیں رو رو کے، آنکھوں میں سیاہی کی جگہ سفیدی آ گئی ہے، اپنا کرتا اتار کے دے دیا، یہ میرے بابا کو دے دیا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائی کنعان کی طرف یہ کرتا لے کے جا رہے ہیں اور سیدنا یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ بعض احباب نے کہا 40 سال کا عرصہ بیت گیا، بعض نے کہا 50 سال کے بعد، بعض نے کچھ اور بھی سال لکھے ہیں، زیادہ لکھے ہیں۔ مقصد بات کرنے کا ان کا یہ تھا کہ اتنی دیر بعد بھی نبی تھا، اسے یقین تھا کہ میرا بیٹا زندہ ہے، میرا بیٹا ابھی تک فوت نہیں ہوا اور دنیا میں موجود ہے، صبر کا پھل دینا تھا۔ گئے تو اپنا جب سیدنا یوسف علیہ السلام کا کرتا ان کی آنکھوں کو لگایا، سیدنا یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنائی واپس کر دی۔ یہ سبھی بھائی جنہوں نے ظلم کیا تھا، ستم کیا تھا، اپنے بیوی بچوں کو لے کے اور سارا کنبہ قبیلہ لے کے مصر کی جانب چل پڑے۔ جب مصر میں گئے سیدنا یعقوب علیہ السلام تخت پہ تشریف فرمائے اور یہ بھائی سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ خواب کی وہ تعبیر تھی جسے اللہ رب العزت نے یہ قرآن میں کہا تھا کہ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، یہی وہ خواب کی تعبیر تھی۔ اور یہیں سے علماء اکرام یہ استدلال کرتے ہیں کہ خواب کی تعبیر ایسا نہیں ہوتا کہ وہ فوری پوری ہو جائے،
بسا اوقات فوری بھی پوری ہو جاتی ہے، جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بار بار خواب آیا کہ میں اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا رہا ہوں، اور بسا اوقات یہ خواب کی تعبیر 20 سال بعد جا کے پوری ہوتی ہے، 30 سال بعد جا کے پوری ہوتی ہے، اور بسا اوقات 50 سال کے بعد جا کے خواب کی تعبیر پوری ہوتی ہے۔ اس میں سے سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں سیدنا یوسف علیہ السلام کی اس چیز سے سبق یہ لینا چاہیے کہ صبر بہت بڑی چیز ہے۔ سبق یہ ہے کہ صبر بہت بڑی چیز ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں پھینکا، صبر کیا، اور پھر بیچ دیا، صبر کیا۔ ادھر سے سیدنا یوسف علیہ السلام کے بابا نے صبر کیا، اللہ رب العزت نے ایک وقت کے بعد جا کے اس صبر کا پھل دے دیا۔ اور اسی طرح دوسرا صبر یہ تھا کہ جس طرح اس زلیخا نے اپنی طرف مائل کرنا چاہا، سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنی خواہشات کو کنٹرول کرتے ہوئے، ان پہ صبر کرتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے حوالے کر دیا۔ اللہ ہر خوشی میں، ہر غمی میں تو ہی میرا والی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے بعد اور بھی کئی ایک اسباق ہے جن کا محل نہیں ہے، پھر انشاءاللہ الرحمن ذکر کریں گے۔ سیدنا سورۃ رعد کے حوالے سے ایک آیت ذکر کر کے اور اس کا ترجمہ کر کے پھر سورۃ ابراہیم میں سے کچھ ایک آیت کا ہم ترجمہ لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورۃ رعد میں فرمایا لہ معقبات من بین یدہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، کہ اللہ رب العزت کا نظام ایسا ہے کہ وہ آپ کی حفاظت میں فرشتے چاروں طرف سے لگا دیتا ہے۔ ایک تو دو وہ فرشتے ہیں نا کہ ایک جو دائیں سائڈ پہ ہے، دوسرا بائیں سائڈ پہ آپ کی نیکیاں بھی لکھ رہا ہے اور آپ کی غلطیاں بھی لکھ رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فرشتے آپ کے آگے سے بھی، آپ کے پیچھے سے بھی، آپ کے دائیں بائیں سے اور آپ کے اوپر نیچے سے، ہر طرف سے آپ کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور جب انسان دعاؤں کا اہتمام کر لیتا ہے، اللہ رب العزت فرشتے اور مزید ان کی حفاظت کے لیے بھیج دیتا ہے۔ لیکن جو اس انسان کے مقدر میں آسمان والے کی طرف سے جو مصیبت لکھ دی گئی ہے، یعنی موت لکھ دی گئی ہے یا اس کے علاوہ کوئی بڑا حادثہ لکھ دیا گیا ہے، اس حادثے سے ضرور دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اللہ رب العزت اسی آیت میں آگے فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ رب العزت نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جسے خود اپنے بدلنے کا خیال نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ انسان اگر چاہتے ہوئے بس بدل جاؤں، میں نیکی کی طرف آ جاؤں، میں قرآن کی طرف آ جاؤں، مسجد کی طرف آ جاؤں اور اللہ رب العزت کے اسلام کے نفاذ کی کوشش کروں، تو اللہ رب العزت بھی پھر کسی انسان کو توفیق نہیں دیتے۔ البتہ کوشش آپ کریں، حرکت آپ کریں، حرکت میں برکت میرے اللہ رب العزت خود ہی اس میں ڈال دیتے ہیں۔ اور جو بندہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے، محمد بن قاسم کی آپ مثال لے سکتے ہیں، اللہ اکبر، انبیاء کی مثال آپ لے سکتے ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مثالیں آپ لے سکتے ہیں، اور اسی طرح وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا اور قرآن پہ تدبر کرنا شروع کیا، اللہ رب العزت نے ان کی زندگیوں میں بھی انقلاب پیدا کر دیا، بلکہ وہ ساری کی ساری قوموں میں انقلاب پیدا کر دیا۔ اس طرح سورۃ ابراہیم میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے جو انبیاء اکرام علیہ السلام کو دھمکی لگایا کرتے تھے، وقال الذین کفروا لرسلهم لنخرجنکم من ارضنا ولتعودن فی ملتنا، جو بھی نبیاتوں سے کہتے تھے کہ آپ یا تو اپنا دین چھوڑ دو اور ہمارے دین کی طرف پلٹ آؤ، وگرنہ ایسا ہوگا کہ ہم آپ کو یا تو قتل کر دیں گے یا پھر ہم اپنی زمین سے آپ کو نکال دیں گے، اپنی جگہ سے نکال دیں گے، یا پھر اس کا دوسرا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے دین میں واپس پلٹ آؤ۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، آگے فرمایا مِن وَرَائِهِمْ جَهَنَّمَ يُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، یہ جو لوگ ہیں کہ جو آپ کو دھمکیاں لگاتے ہیں، آپ کو دھمکاتے ہیں، اللہ رب العزت انہیں قیامت کے دن جہنم میں پھینکے گا، اور ان کے لیے پینے کی کیا چیز ہوگی؟ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، جہنمیوں کی پیپ پلائی جائے گی۔ بعض علماء اس کی تفسیر میں یہ لکھتے ہیں کہ جو بدکار عورتیں ہیں، جو بدکار مرد ہیں، اللہم لا تجعلنا منہم، جو بدکار مرد اور بدکار عورتیں ہیں، ان کی شرمگاہوں میں سے جو پانی نکلتا ہے، گندا پانی اور غلط طریقے سے جو نکلتا ہے، اللہ رب العزت انہیں وہ پلائیں گے۔ مزید اسی طرح کی ایک توجیحات پیش کی جاتی ہیں، خیر اس حوالے سے بھی کافی لمبی چوڑی بات ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی کچھ دعائیں ذکر کی ہیں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، یہ ساری دعائیں ہیں جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے متعلق کی تھی اور کہا تھا کہ اسے امن والا بنا دے، اسی طرح اپنی اولاد کے متعلق کی تھی کہ میری اولاد کو نیک بنا دے، نمازی بنا دے، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا کے متعلق دعائیں کی تھی، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے متعلق پھر رب اغفر لی وَلِوَالِدَیَّ وَلِلْمُؤْمِنِینَ یَوْمَ یَقُومُ الْحِسَاب، یہ بغرض آگے کافی ساری باتیں ہیں، محل نہیں ہے جن کو ذکر کیا جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہا سنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کل انشاءاللہ الرحمن، ویسے تو آج 15واں پارہ آدھا ہو چکا ہے، اپنا پاؤ ہو چکا ہے ایک، تو کل انشاءاللہ الرحمن کوشش کریں گے 14واں پارہ اور 15واں پارہ ہم ان دونوں کی تفصیل مکمل کر کے
تاکہ ہم ان حفاظ کے ساتھ بھی مل سکیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما کان عندی واللہ تعالی اعلم۔